نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال ولولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 77, 78 اور 79 پر گفتگو کریں گے اور اس میں جو موضوع ہے اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ایک دو جملے میں عرض کر دوں. ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب مظلوم موجود ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں اٹھتے ہو. بچے، مرد، خواتین ان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو تم جہاد کے لیے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو، کیوں نہیں باہر نکلتے ہو؟ تو اس آیت کا میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ خاص ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے لیکن علماء نے یہ لکھا ہے اب بھی جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں کے باتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف جہاد کریں. اور پھر اللہ رب العزت نے مقاصد بیان کیے کہ مومن مسلمان جو ہے وہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اقبال نے کہا کہ مومن کا مقصد صرف شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اس کی نظر میں نہ مال غنیمت اکٹھا کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک پر لشکر کشی کرنا مقصود نہیں ہوتا. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں وہ پہنچتا ہے، وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کا جو وہ کام ہے وہ اللہ کو بڑا عزیز ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جو کافر ہے وہ طاغوت کے لیے لڑتا ہے، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتا ہے، دنیا کے لیے لڑتا ہے، مادہ پرستی کے لیے لڑتا ہے. تو یہاں سے دو نظریات نے جنم لیا ہے. یاد رکھیں یہ دو نظریات ہیں. ہم اتنی ڈیٹیل میں یہاں اس لیے نہیں جاتے
کہ ہماری ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید سے ہم, یہ تو ایک دریا ہے نا, اس میں سے جتنی ضرورت ہے وہ لے لیا. یہ تو ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے, جس کو جو ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے. اگر ہم اس کو آئیڈیالوجیکلی بات کریں تو یہاں سے دو نظریات نے جنم لیا ہے, اور یہ شروع سے جنم لیا ہے. ایک شیطان کے پیروکار ہیں اور ایک رحمان کو ماننے والے ہیں. یہی ٹو نیشن تھیوری ہے, دو قومی نظریہ ہے, اور اسی پر آپ کے ملک کی بنیاد بھی بنی تھی. لیکن آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے, وہ کہتے ہیں نہیں, مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, پاکستان بننے میں مذہب کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. تو آپ ایسے حضرات موجود ہوں گے جن کے کانوں میں یہ نعروں کی آوازیں پہنچتی ہوں گی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ آوازیں تو بلند ہوتی تھیں, آج ہم اس کو بے شک جھوٹا قرار دیں, کچھ بھی دیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ آئیڈیالوجی, اور پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. کیا ہے؟ اور ہر اسلامی ملک نظریاتی ملک ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس پر جو تسلط ہے, جو حکمران ہے, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ خدا کو نہیں مانتا, وہ رسول کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسلام کو نہیں مانتا, اس کی خیر خواہی کسی اور نظام میں ہے. ورنہ ہر اسلامی ملک ایک نظریاتی ملک ہے, اور ہر سیکولر ملک بھی ایک نظریاتی ملک ہے. یہ بھی یاد رکھیں, سیکولرزم بھی ایک نظریہ ہے. اب ہماری بحث بھی اور ایک طرف نہ چلی جائے. تو یہ دونوں نظریات ہیں, اور ہمیں اپنے نظریے سے پیار کرنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو آج میں نے تلاوت کی, ان میں بھی ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے. اور قرآن مجید کیونکہ زندہ کتاب ہے, جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ قرآن مجید اب ہی نازل ہو رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا, الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کی طرف, ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کفو, روک لو اپنے ہاتھوں کو, باندھ لو اپنے ہاتھوں کو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم رکھو, زکات دیتے رہو. نماز کو پڑھتے رہو, قائم رکھو, اور زکات ادا کرتے رہو. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کس چیز سے؟ قتال سے, جہاد سے. فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا, جہاد کو فرض کر. دیکھیں یہاں قرآن مجید نے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب صرف یہ ہے کہ ننگی تلوار ہے مسلمان کے ہاتھ میں, یا اس کے ہاتھ میں کلیشنکوف ہے, بندوق ہے, اور وہ بازار میں گلی میں گھوم رہا ہے. جو اس کو کافر نظر آتا ہے اسے کہتا ہے کلمہ پڑھو یا تمہیں قتل کر دوں گا. اس کا یہ معنی نہیں ہے. جہاد ایک ایسی اوور آل ٹرم ہے جس کا معنی قتل کرنا تو ہے ہی نہیں. آپ پڑھیں ڈکشنریز میں دیکھیں, جہاد جوہد سے نکلا ہے, جیم ہے دال سے, اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا, ناانصافی کے خلاف کوشش کرنا, ظلم کے خلاف کوشش کرنا. اور جہاد میں ایک اس کا جو فیلڈ ہے, جو شعبہ ہے, وہ ایک قتال ہے. یعنی جب بات سے بات نہ بنے, جب گفتگو سے بات نہ بنے, جب ظالم حد سے پار کر جائے, حدیں پھلانگ جائے, تو پھر ایک شعبہ اس کا کیا ہے؟ قتال. پھر قتل کرو ایک دوسرے کو, جنگ کرو. جو یہ ایک شعبہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی فوج بڑی بہادر ہے. اب فوج, اس کا مطلب ہے فوج کے اندر ہماری ایئر فورس بھی آ جاتی ہے, ہماری نیوی بھی آ جاتی ہے, ہماری آرٹلری بھی آ جاتی ہے, ہماری پیادہ فورس بھی آ جاتی ہے. تو فوج کے جتنے شعبے ہیں انہیں آرمی کہتے ہیں, جتنے شعبے انہیں آرمی کہتے ہیں. لیکن اس کے آگے ڈپارٹمنٹ تو ہیں, تو وہ ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں جہاد ایک اوور آل ٹرم ہے, اس کا ایک شعبہ قتال بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہیں یہ کہا جاتا ہے فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر قتال کرنا, جہاد کرنا, جنگ کرنا فرض کر دیا جاتا ہے, اذا فریق منہم یخشون الناس, ان میں سے ایک فریق, ایک گروہ لوگوں سے ڈرتا ہے, لوگوں سے ڈرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا باطل کا تو ہمارا ملک برباد ہو جائے گا. اب دیکھو نا, میں قرآن آج تو نہیں نازل ہو رہا, وہ لوگوں سے ڈرتا ہے. اور کتنا ڈرتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, کا خشیت اللہ,
جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. کتنا ڈرتا ہے؟ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیتن، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. آپ اندازہ کریں اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق، کیا یہ شرک نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے کی بجائے کسی غیر اللہ سے ڈروں، اور ڈروں اتنا جتنا خدا سے ڈرنے کا حق ہے. بلکہ خدا نے فرمایا او اشد خشیتن، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقالو، اور یہ گروہ یا یہ لوگ کہتے ہیں ربنا لما كتبنا علینا القتال، مولا ہمارے پروردگار، رب کو یاد کر رہا ہے، ہمارے پروردگار تو نے ہمارے لیے جہاد کو کیوں فرض کر دیا ہے؟ لما كتبت علینا القتال، کیوں تو نے ہمارے اوپر قتال کو فرض کر دیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر تو ہمیں تھوڑی دیر اور مہلت دے دیتا، ہماری عیاشی چلتی رہتی، یعنی لڑائی ابھی فرض نہ کرتا، اعلان کا جنگ نہ ہوتا، جہاد کا اعلان نہ ہوتا، تھوڑی اور مہلت دے دیتا، ہمیں تھوڑا وقت دے دیتا. اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب فرما دے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کے لیے مہلت لے رہا ہے نا، 1 سال اور نکل جائے گا اور لوٹ لوں گا اور وقت مل جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے لیے یہ وقت لینے والوں سوچ لو، اللہ فرما رہا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق ذرے برابر بھی، دھاگے کے یا تاگے کے برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت نمبر 77 جو ہے اس کا ترجمہ ہے. اب اس کا شان نزول اور تھوڑی سی تفسیر ہم کرتے ہیں. شان نزول اس کا کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو ان پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے. یہ بات حقیقت ہے، جب مکہ شریف میں تھے طاقت نہیں تھی. اب دیکھو نا، اللہ رب العزت دین کے معاملے میں بھی ایک پلاننگ کرتا ہے. میں نے یہ اکثر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر